عزیز طلبہ، لاسٹ ٹائم ہم نے جو سبق کیا تھا وہ تشکیل پاکستان تھا، اس کے بارے میں تھوڑا سا ریوائز کر لیں، پھر آگے چلتے ہیں اگلے سبق کی طرف۔ مصنف اس کے میاں بشیر احمد اورنگزیب عالمگیر کی وفات جو ہوئی تھی وہ 1707 میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد ہندوستان میں اسلامی حکومت کی جو مدت رہی ہے وہ 150 سال تک رہی ہے۔ اس کے بعد سید احمد بریلوی کی شہادت کا اگر ذکر کیا جائے تو 1831 ہے۔ علی گڑھ کالج کا افتتاح جو ہوا وہ 1877 میں ہوا۔ سر سید کا پنجاب کا دورہ 1884 میں ایک ادارہ سر سید نے قائم کیا جس کا نام محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام وہ 1886 میں ہوا۔ اسی طرح ایک جو ہے وہ سیاسی جماعت قائم کی گئی جو کہ جس کی قیادت میں کی گئی، اس کا نام مسٹر اے او ہیوم ہے۔ اس سیاسی جماعت کا نام انڈین نیشنل کانگریس کا قیام جو کہ 1885 میں ہوئی۔ اردو ہندی تنازعہ کے حوالے سے اگر ذکر کیا جائے، مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو اردو ہندی جھگڑا ہوا وہ 1867 میں ہوا۔ مغل حکومت کا مکمل طور پر اگر ہم زوال کی بات کریں تو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مغل حکومت کا زوال جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ سر سید کا وائسرائے کونسل کا ممبر بننا یہ 1878 میں۔ اسی طرح علی گڑھ کالج جو 1877 میں قائم ہوا، سر سید کی وفات کے بعد 1920 میں اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ اسی طرح بنگال کی تقسیم کے حوالے سے اگر ذکر کیا جائے تو بنگال کی تقسیم جو ہے وہ 1905 میں ہوئی۔ مسلم لیگ کا قیام جو ہے وہ 1906 میں ہوا۔ اسی طرح بنگال کی تقسیم دوبارہ جو ہے وہ اس کو تنسیخ کر دیا گیا وہ 1911 میں۔ اسی طرح جنگ بلکانو طرابلس جو ہے یہ 1912 تا 1914۔ سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کیا گیا 1913 میں۔ میثاق لکھنؤ جو مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان آخری معاہدہ تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو آخری معاہدہ تھا وہ میثاق لکھنؤ تھا، 1916 میں ہوا۔ تحریک خلافت یہ وہ تحریک تھی جو خلافت کو بچانے کے لیے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں جو ہے وہ چلائی 1919 میں۔ 1928 میں پنڈت موتی لال نہرو نے ایک رپورٹ پیش کی، اس کے جواب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے 1929 میں 14 نکات پیش کیے۔ گول میز کانفرنس کا انعقاد لندن میں ہوا 1930 میں۔ کانگریسی وزارتوں کے حوالے سے اگر ذکر کیا جائے تو کانگریسی وزارتیں جو ہیں وہ 1937 تا 1939 تک قائم رہیں۔ قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی۔ عام انتخابات جو ہندوستان میں ہوئے وہ 1945 اور 1946 میں ہوئے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اپنے نیکسٹ چیپٹر کی طرف۔ چیپٹر ہے ہمارا نواب محسن الملک۔ اس کا مصنف مولوی عبدالحق۔ مولوی عبدالحق کو بابائے اردو بھی کہا جاتا ہے۔ مولوی عبدالحق اردو ادب کے صاحب انشاء و پرداز اور اسی حوالے سے اگر ان کو کہا جائے کہ ماہر لسانیات، بہترین نقاد اور محقق بھی تھے۔ اردو زبان کے حوالے سے مولوی عبدالحق کی بے تحاشا خدمات ہیں۔ اب اس سبق میں انہوں نے نواب محسن الملک کے حوالے سے کچھ ان کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ اگر نواب محسن الملک کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو قدرت نے نواب محسن الملک مرحوم کو بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں، جن میں خوش بیانی، وجاہت، ذہانت اور فیاضی یہ ان کی ایسی عام اور ممتاز صفات تھی کہ ایک راہ چلتا بھی چند منٹ میں معلوم کر لیتا تھا۔ نام اور جو خطاب، اگر خطاب کے حوالے سے ذکر کیا جائے نا تو خطاب اور نام جو ہے یہ اٹکل سے رکھ دیے جاتے تھے۔ عام طور پر مشاہدہ یہ ہے
کہ والدین جب اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے تو اس میں وہ اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست احباب کے تجویز کردہ ناموں میں سے کوئی معروف نام یا کوئی ان میں سے نام جو ہے اس کا انتخاب کر لیا کرتے تھے۔ نام رکھتے وقت اس کی معنوی خوبیوں کو بالکل بھی مد نظر نہیں رکھا جاتا تھا کہ جو ذہن اور دل میں نام آتا وہ رکھ لیا جاتا تھا، اور نام رکھتے وقت یہ بھی توقع نہیں کی جاتی تھی کہ اس بچے میں نام کے مطابق خوبیاں ہیں بھی یا نہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو والدین جو ہیں وہ ان معنوی خوبیوں کے تقاضوں کو پورا بھی نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو حکومت کے حوالے سے تو حکومت جو ہے جن لوگوں کو خطاب عطا کرتی تھی بالکل بھی یہ خیال نہیں کرتی تھی کہ اس خطاب کی معنوی خوبیوں کے مطابق اس شخص کے کردار اور اس کی شخصیت میں ایسی خوبیاں ہیں، بلکہ عام طور پر دیکھا گیا ہے، صورتحال یہ دیکھی گئی ہے کہ ان لوگوں کو خطاب جو ہے وہ عطا کیا جاتا جو غلط کاموں میں معاون اور مددگار ثابت ہوتے اور خوشامد لوگ جو ہوتے، اور عام طور پر حکومت کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہے جس شخص میں اس خطاب جس کو عطا کیا جا رہا ہے اس کی کردار اور اس کی شخصیت کی خوبیوں کے مطابق جو ہے اس کو خطاب جو ہے وہ دیا جائے۔ اگر نواب محسن الملک کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو ان کی ذاتی قابلیت، ان کی لیاقت، ان کی ملی و قومی خدمات کے پیش نظر ان کا خطاب محسن الملک ان کے لیے نہایت ہی موزوں تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ جوہر کابل تھے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اگر یہ بھی کہا جائے کہ نواب محسن الملک جو ہیں ان کے حسن عمل اور ان کے اچھے اخلاق سے لوگ جو ہے وہ اپنی ذاتی طور پر اپنی طبیعت میں بہتری محسوس کرتے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو حیدرآباد کے حوالے سے، ویسے تو نواب محسن الملک کے حوالے سے اگر ذکر کیا جائے تو ان کے انفرادی اور اجتماعی طور پر جو ہے وہ حیدرآباد دکن پر بے شمار احسانات تھے، مگر ریاست حیدرآباد دکن کے حوالے سے اگر ذکر کیا جائے تو حیدرآباد کے حوالے سے ان کا جو نظم و نسق جو ہے اس کے نظم و نسق میں سے چند چیزیں جو ہیں ان کی خاص طور پر یادگار ہیں۔ خاص طور پر ریاست حیدرآباد کا بجٹ جو ہے انہوں نے مرتب کیا، جو کہ مصر کے بجٹ کے نمونے پر مرتب کیا، جو کہ پہلی بار انہوں نے کیا، اور اس سے پہلے انگریز جو ہیں وہ اس طرز پہ جو ہے وہ بنا چکے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو اب نواب محسن الملک جب پیدا ہوئے تو مسلمانوں میں مذہبی جذبہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہوا تھا۔ مسلمان دولت کھو چکے تھے، مسلمان عہدے کھو چکے تھے، ایک مذہب ہی تو تھا جس سے جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ لگاؤ ہو چکا تھا۔ اور اگر نواب محسن الملک کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو جب وہ پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد ابتدا ہی سے ان کو مذہبی لگاؤ تھا، وہ میلاد پڑھتے تھے، وعظ کرتے تھے۔ دوسروں سے کام لینے کے حوالے سے اگر ذکر کیا جائے نا تو دوسروں سے کام لینے کا بھی ان کو بڑا اچھا سلیقہ تھا، کچھ ایسے مہر امیز طریقے سے کہتے تھے اور اس طرح سے ہمت افزائی کرتے تھے کہ لوگ خوشی خوشی ان کا کام کر دیا کرتے تھے۔ اپنے ماتحتوں اور ملازموں سے بھی ان کا سلوک یہی تھا کہ وہ بھی ان کی کام کی تعمیل کو جو ہے وہ بڑے ذوق شوق سے کرتے تھے اور اس پر جان لڑا دیتے تھے۔ آدمی کے حوالے سے اگر ذکر کیا جائے تو آدمی کو پہچاننے کا، اس کی خوبیوں کو، ان کی صفات کو پہچاننے کا اس کو خاص ملکہ تھا، اور جب وہ کسی آدمی سے مل لیتے تو چند منٹ کے اندر اندر اس کے بارے میں مکمل اندازہ لگا لیتے۔ اگر ذکر کیا جائے نواب محسن الملک تو نواب محسن الملک کا جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا ہر کسی کے ساتھ، ان کے ہاں جب اگر حیدرآباد سے رخصتی کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو جب نواب محسن الملک مرحوم جو ہے حیدرآباد سے رخصت ہوئے تو ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہجوم اسٹیشن کے باہر اور اندر کھڑا تھا، جس میں بیوائیں، بچے، یتیم سبھی تھے جو زار و کتار رو رہے تھے،
اور وہ کیا چیز تھی نواب محسن الملک کی جس نے سب کا دل مو لیا؟ وہ ان کا حسن عمل، وہ ان کا اچھا اخلاق تھا۔ اگر اپنا نواب محسن الملک کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو نواب محسن الملک اسی شاہراہ پر گامزن رہے جس کی بنیاد جو ہے وہ سر سید ڈال گئے۔ سر سید کے بعد جو ہے نواب محسن الملک نے ان کے کام کو جو ہے وہ بڑے اچھے انداز میں نبھایا۔ اب ان کی کوئی یادگار بنائے یا نہ بنائے مگر ان کا کام جو ہے وہ سب سے بڑی ان کی یادگار ہے۔ نواب محسن الملک کے حوالے سے جو ہے یہی جو ہے ان کی چند صفات تھی، جو ویسے تو بہت سی صفات ہیں مگر چند ایک جو ہے وہ ان کا آپ کے سامنے ذکر کر دیا گیا ہے۔